عن شداد بن اوس والصنابحي انہما دخلا على رجل مريض يعودانه فقالا له كيف اصبحت؟ قال اصبحت بنعمة الله. قال شداد ابشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول أنا إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب تبارك وتعالى أنا قيدت عبدي وابتليته فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح رواہ احمد. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ یہ کون ہیں؟ مولا علی قاری نے لکھا ہے ہوا ابن اخی حسان ابن ثابت. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے. حضرت عبادہ بنت صامت اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان شداد مما اوتی العلم والحکم. فرمایا شداد ان خوش بخت افراد میں سے تھے، ان سعادت مند افراد میں سے تھے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و حکمت سے وافر حصہ عطا فرمایا تھا، علم و عرفان کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا. والصنابحی، یہ صنابحی کے متعلق یہ دو طرح کے عبداللہ صنابحی اور عبداللہ، جب صنابحی آتے ہیں تو دو نام کے ہیں، ایک صحابی ہی ہیں ایک تابعی ہیں. یہاں سے مراد جو ہے وہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے. انہما دخلا علی رجل مرید یعودانہ، کہتے ہیں ہم ایک مریض آدمی کے پاس گئے عیادت کرنے کے لیے. فقال لہ کیف اصبحت، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی رات تو گزری، آپ نے صبح کس حالت میں کی؟ کیف اصبحت، آپ کی صبح کیسے ہوئی؟ تو انہوں نے کہا اصبحت بنعمت اللہ عز وجل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کی نعمت میں، اللہ کی فیصلے پر اور اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہو کر کے میں نے صبح کی. مولا علی قاری فرماتے ہیں کیف اصبحت کے بعد فیہ ان العیادت فی اول النہار افضل، کہتے ہیں کہ صبح کے ٹائم اول النہار میں عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا جو ہے یہ افضل ٹائم ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب اس مریض نے کہا اصبحت بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت میں، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو جو ہے اپنے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی شکر ادا کیا رب تعالی عز و جل کا. جب یہ بات سنی حضرت شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فرمایا ابشر بکفارات السیئات وحط الخطایا، فرمایا مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی تیرے جملہ خطاؤں کو جو ہے وہ معاف کر چکا، اور اللہ تبارک و تعالی جملہ خطاؤں سے وہ جو ہے وہ درگزر کر چکا. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، فرما رہے تھے ان اللہ عز و جل یقول، اللہ عز و جل فرماتا ہے انا اذا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہوں، اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو. مولا علی قاری نے مومنن کی ترکیب بھی لکھی ہے.
فرماتے ہیں مؤمنن جو حالت نسبی ہے، عبدن موصوف کی صفت بھی بن سکتی ہے، یا عبدن کو ہم ذوالحال بنائیں گے تو مؤمنن جو ہے وہ حال بھی بن سکتا ہے۔ ایسا بندہ جو کہ ایمان کی حالت میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کسی آزمائش میں ڈال دے، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، پھر وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اللہ کی آزمائش میں ڈالنے پر، اللہ کے امتحان لینے پر، اللہ کے ابتلا پر وہ جو ہے اللہ کی حمد کرتا ہے۔ تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُ يَقُومُ مِن مَّضْجِعِهِ ذَلِكَ، وہ اپنے اس فراش سے جب اٹھتا ہے اور اپنے اس مضجع، وہ بستر مرض سے جب اٹھتا ہے تو فرمایا کَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مِنَ الْخَطَايَا، وہ ایسے اٹھتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اور اس کے جملہ جب ماں جنم دیتی ہے تو گناہ نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور بیماری میں حمد خدا کرتا رہے، اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، وہ ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے اپنے خطایا سے، اپنے سیئات سے، جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ یہاں پر مولا علی قاری نے امام ابہری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان المرض یکفر الذنوب جمیعا، فرمایا بیماری جو ہے انسان کے تمام گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اذا حمد المریض علی ابتلائہ، لیکن مریض اللہ کی آزمائش پر، اللہ کی رضا پر، اللہ کے قضاء و قدر پر راضی بھی رہے، اللہ کی حمد بھی بجا لائے۔ لیکن الجمہور خصوا ذلك بالصغائر للحدیث الذي تقدم فی کتاب الصلاۃ، کہتے ہیں لیکن علماء نے لکھا ہے یہ جو تکفیر سیئات ہوتا ہے اور حت خطایوں گناہوں کا درگزر ہوتا ہے، یہ صغائر اور کبائر دونوں کا ہوتا ہے یا محض صغائر کا ہوتا ہے؟ اس پر تفصیلی کلام ہمارا پہلے احادیث کے درس میں ہو چکا ہے کہ صغائر معاف ہو جاتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں ہے، نیکیاں جو ہے سیئات صغائر کو اور خطایائے صغائر کو جو ہے وہ جو ہے معاف بننے کا اور درگزر ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن کبائر کے لیے ضروری ہے کہ بندہ جو ہے وہ توبہ کرے، کبائر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو حقوق اللہ ہیں تو توبہ بھی کرے، حقوق اللہ کی جو رہ گئی تھی اس کی قضا بھی کرے، اور بندے کا جو حق تلف ہو گیا تھا اس کو بھی اس کی تلافی کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَقُولُ رب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الرَّبُّ تبارک و تعالی انا قیدت عبدی، میں نے اپنے بندے کو جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے مقید کر دیا تھا، اور وَابْتَلَيْتُهُ، میں نے اس کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے فَأَجْرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اے فرشتو، یہ جب صحیح تھا اور جو بھی عمل کرتا تھا اور الحمدللہ کہا کرتا تھا، مریض کی عیادت کرنے کے لیے چلا جاتا تھا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ رکھتا تھا اور خیر کے امور بجا لاتا تھا، اب میرے مقید کرنے کی وجہ سے، میرے ابتلا میں ڈالنے کی وجہ سے وہ اعمال تو نہیں کر سکا، اس کا سلسلہ اعمال موقوف رہا ابتلا کی وجہ سے۔ فَأَجْرُوا لَهُ، تم لکھتے رہو، مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، اس کے وہ عمل لکھتے رہو، اس کے لیے وہ ثواب لکھتے رہو، اس کے لیے وہ نیکیاں لکھتے رہو، اس کے لیے وہ خیر اور بھلائی کے امور لکھتے رہو جو تم لکھا کرتے تھے، حالانکہ بندہ صحیح ہوتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ بیماری کے عالم میں بیمار پڑا ہوتا ہے
اور وہ اللہ کا حمد بجا لا رہا ہوتا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کا سلسلہ اعمال موقوف ہو جاتا ہے، لیکن میرا رب فرماتا ہے فَآجِرُوا لَهُ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ، جو حالت صحت میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے تھے، ابھی خواہ کہ وہ بیمار ہے، اس کے سلسلہ اعمال کر نہیں پا رہا، لیکن تم اس کے حق میں، اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں لکھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں کسی مرض میں مبتلا کرے تو صبر بھی دے اور حمد کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ جو ہے ہمارے جملہ جو بیمار ہیں اور مریض ہیں گھروں میں، ہاسپٹل میں، اللہ سب کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔